ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، الحلم والانات، ایک برداشت اور ایک ٹھہراؤ طبیعت میں، جلد بازی نہ کرنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی تمہاری منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ پہ خاک پھینک دو، تو یہ ہر تعریف اس میں داخل نہیں ہے۔ وہ تعریف جو صرف مکھن لگانے کے لیے چمچہ گیری کے طور پر ہوتی ہے نا، چڑھانے کے لیے ذرا تھوڑا پیسے نکال کے دے دے گا، اور اگر کوئی تعریف کسی کے منہ پہ حوصلہ افزائی کے لیے کی جائے کہ یہ اچھی صفات ہیں، اس کو برقرار رکھنا، اسی پہ قائم رہنا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، تو یہ جائز نہیں بلکہ یہ تعریف مستحب ہے، بشرطے کہ یہ امید ہو کہ سامنے والا چوڑے میں نہیں آ جائے گا۔ بعض دفعہ کسی میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ جب بیان کر دو تو وہ پھر چوڑے میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب تو ہم سیدھا جنت میں ہی جائیں گے، تکبر میں آ جاتا ہے نا، تو ہر ایک کا ظرف بڑا نہیں ہوتا۔ تو الحلم والانات، فرمایا برداشت اور جلد بازی نہیں ہے، ٹھہراؤ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جھگڑا آیا میاں بیوی کا، وہ طلاق پہ آئے ہوئے تھے نا، وہ میاں نے غصے میں آ کے ایک طلاق نکال دی تھی جھگڑے کے دوران، تو وہ آئے ہم سلو صفائی کے لیے۔ میں نے کہا پہلے تو ان پہ جو بھی پھڈا ہے وہ تو بعد میں حل کریں گے، میاں کو پابند بنایا کہ طلاق کا لفظ اگر آئندہ زبان سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، طلاق دینی ہو تو یہ طریقہ، اس کے لیے تمیز، سمجھ رہے ہو، مشورہ کرو علماء سے، خاندان کے لوگوں سے، دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ، تمیز سے بیٹھو، بات کرو، بھائی نہیں بن رہی، تمیز سے کیا کرو، یہ چنگیز خان کی، یہ تو پاگلوں والا اس جو مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے۔ بھائی طلاق میں ریورس گیئر ہے نہیں ہے نا، تو جو چیز میں ریورس نہیں ہے، جب آپ گاڑی میں جو ہے نا، گاڑی میں تو ریورس گیئر ہوتا ہے، پھر بھی گاڑی کا پہلا گیئر لگانے سے پہلے سوچتا ہے آدمی کہ جانا ہے نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے، ایسے ہی بیٹھے گیئر لگا کے چلانا شروع کر دی، اب سوچ رہا ہوں جاؤں کہاں، پاگل ہوگا نا۔ حالانکہ اس غلطی کی تلافی ممکن ہے کہ ریورس لگا کے وہیں آ جاؤ جہاں سے چلے تھے۔ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا گاڑی چلا رہا ہو، پہلا گیئر دوسرا گیئر، کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں، ابھی سوچیں گے بعد میں، ابھی تو میں غصے میں ہوں بس چلا رہا ہوں، غصے میں لگایا پہلا گیئر میں نے، غصے میں چوتھا پہ لگا دیا میں نے، غصے میں بیٹھتے ہی 3 گیئر اکٹھے لگا دیے، ابے پہلے پہلا لگایا جاتا ہے، تھوڑی اسپیڈ پکڑتی ہے تو گاڑی کا بیڑا، تو غصے میں جو 3 طلاقیں نکالتے ہیں ان کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرفق ما کا، کہ ایسی پیاری حدیث ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، عمل ہم سے بھی ہو نہ ہو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، لیکن حدیث کے الفاظ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ فرمایا صحیح حدیث ہے، الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا۔ فرمایا کسی بھی کام میں جب نرمی ہوتی ہے نا، تمیز، نرمی کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تمیز، امن شانتی کے ساتھ، ایک دم جذبات سے ہٹ کرو، تو جب بھی کسی کام میں یہ نرمی پیدا ہو جائے، تمیز پیدا ہو جائے، تو وہ کام مزین بن جاتا ہے، یعنی گویا خراب کام بھی کیا ہو جاتا ہے اچھا۔ وما نزع عن شیء، اور جب کسی کام سے تمیز نکال لی جائے، نرمی، اصل میں تو حدیث کا مطلب نرمی ہے، تو ہم اس کو عام زبان میں نا تمیز کہتے ہیں نا، بھائی ذرا کوئی آپ سے سختی سے بات کر رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں، تمیز سے بات کرو، مطلب نرمی سے بات۔ ہفرا تفری میں بیگم کھانا بنا کے غلط شلت بنا دی، بھائی تمیز سے بناؤ، یعنی نرمی سے، آرام سے، امن شانتی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ گھر میں سختی سے بات کرو تو بیگم کیا بولتی ہے، بھائی ذرا تمیز سے۔ تو ہر کام ٹھنڈے طریقے سے سوچ کے، اس کے تمام مثبت منفی پہلوؤں، ایک جو جذبات میں آ جاتے ہیں نا، یہ ہمیشہ کام کیا کرتے ہیں، بگاڑ دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما نزع عن شیء الا شانا، تمیز اور نرمی کسی بھی کام سے اگر نکال لی جائے تو اچھا والا کام بھی کیا ہو جاتا ہے، بیڑا غرق۔ جب بھی کسی کام، دیکھو حلوے میں اگر چینی نکال لو گے تو حلوے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ شوگر کے مریض کو پھیکا حلوہ کھلا رہے ہیں، وہ کہا بھائی اس میں تو چینی ہے ہی نہیں، آپ کیا، آپ چونکہ شوگر کے مریض ہیں، تو کہا بھائی حلوہ کھلانے کی کیا ضرورت تھی مجھے یار، سموسے کھلا دیتے، پکوڑے کھلا دیتے، میری شوگر کا جب اتنا خیال ہے بھائی،
جب اتنا خیال ہے تو پھر حلوے کا لیبل تو ہم تو حلوہ تو یہی سمجھ کے منہ میں پانی آ گیا تھا کہ میٹھا ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی صرف, ہاں ادھر کی بات سن کے ایک دم اس کے خلاف, ایک سیاسی لیڈر کا کیا تبصرہ سنیں گے تو فوراً دوسرے کے خلاف ایک دم مغلظات, ابے یہ ہے ایسا, ابے یہ یوں ہے. ادھر والا سنے گا تو ان کے خلاف. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف کوئی لفظ سن لے گا نا محلے پڑوس سے, ایک دم چھوٹے کی آگے دھنائی لگا دے گا, ایک دم تانے دینا شروع کر دے گا. چھوٹا بڑے کے خلاف سنے گا. تو یہ چل رہا ہے دفتروں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. باس کو جا کے کوئی کمپلین کر دے نا کہ وہ یہ کر رہا تھا, تو باس یہ نہیں کہ تمیز سے اچھا 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 غور کرتے ہیں, اچھا ٹھیک, بلایا بھائی ہاں مسئلہ کیا ہے, تمیز سے وہ ایک دم اس کے خلاف جوش میں آ جائے گا. لیکن کمپنیوں میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ نا اپنی فیکٹری کی پرواہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. گھروں میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, گھر بچانے کی فکر, مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. تو کسی کے بیان میں, کسی کے عمل میں, گھریلو معاملات میں, حکومتی معاملات میں, بین الاقوامی معاملات میں, بعض معاملات بین الاقوامی سطح پہ ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت یا کسی بھی شخص کو پتا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہے ہیں, لیکن اس کو پتا ہے اگر میں نے بولا تو اس سے بھی غلط ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ اس میں پہ کیا ہوتا ہے, خاموش. اس پہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ مصلحت کے نام پہ بزدلی, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہوتی, وہ مصلحت ہوتی ہے. بزدلی اور چیز ہے, حکمت اور مصلحت بولو بھائی الگ چیز ہے.